جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے میری کسی دوست سے پاکستان بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں حالات بہت زیادہ کٹھن ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں جی اگر ہم پکڑے جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا بنے گا۔ تو میں ان کی بات میرے دل میں کافی دیر گھومتی رہی، لیکن میں سے کچھ بندوں کے یہ نام ہیں، یہ سعادت عباسی ہیں، حلیم عادل شیخ ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ بھی اریسٹ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی پل رہے ہیں۔ پھر گل ظفر خان ہیں، خالد گجر ہیں، یہ بھی اریسٹ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ پھر عبد الکریم ہیں، میاں اویس یونس ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ پھر یہ شیخ رشید ہے، عثمان ڈار ہے، ظہور مسوانی ہیں، اور ایڈوکیٹ حیدر مجید ہیں، فرق حبیب ہے، حسام نیازی ہے، یہ لوگ بھی ہیں، ان کے بھی فیملیاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں۔ عمر سرفراز چیمہ ہیں، اجاز چودھری ہیں، اور محمد محمود رشید ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیملیاں ہیں۔ پھر پرویز الہی ہیں، میاں اکرم عثمان ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پرومیننٹ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ شخص جو ہے میاں فاروق، جن کے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سب کے بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، ہم سب کے بچے ہیں۔ اور یہ جو خوف ہے نا کہ میرے بچوں کو کون دیکھے گا، یہ بڑی عجیب قسم کی کیفیت ہے ہماری کہ ہمارے بچوں کو کون دیکھا۔ ہمیں ایک عجیب قسم کا ہے، میں بچوں کے لیے کام کر رہا ہوں، میں میرے بچوں کو کون دیکھے گا، کام ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم نے ساری زندگی بچوں کو لگایا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ اپنے بچوں کو کا خیال نہ کریں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بچوں کا خیال نہ کریں، یا آپ میرا صرف مقصد یہ بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، خواتین کے تو میں نے نام ہی نہیں لیے اس میں، یہ جو میں نے آپ کو بندوں کے نام بتائے ان میں خواتین کے یہ سر مرد نظر آتا ہے، یہ خواتین کے نام ہی نہیں ہے، یاسمین راشد کا نام نہیں ہے اس میں، تو طیبہ راجہ کا نام نہیں ہے، بے شمار خواتین، ان کے نام ہی نہیں، ان کے بھی بچے ہیں، لیکن انہوں نے پریورٹی دی ہے ان تمام لوگوں نے قربانیوں کو۔ اور بے شمار ایسے ہیں، 15-20 ہزار بندہ ایسا ہے جس کا ہمیں شاید زیادہ تعداد ہو، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جن کی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ناموں کا نہیں پتہ، کم از کم مجھے تو نہیں پتہ۔ اب میں کوشش کروں گا کہ مجھے وہ نام سارے مل جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانی دی ہے اور قربانی دے رہے ہیں، ان کی قربانیوں سے ہی پاکستان نے آگے بڑھنا ہے۔ یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جس طرح کے آپ شہید ہوتے ہیں بارڈر پہ، ان کو پاکستان کے فلیگ کے اندر دفناتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تمغوں سے نوازتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ ان تمام کو تمغے ملیں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان میں۔ ایک وقت آئے گا جب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان تمام کو تمغے ملیں گے، اور ان کی ہی قربانیوں کی وجہ سے آپ جو یہ تحریک جو ہے پاکستان کی سٹرگل جو چل رہی ہے، اور انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ جو اندر جیل میں ہیں، اور ضلع شاہ جیسے لوگ جو مارے جا چکے ہیں، یہ ان لوگوں کی سیکریفائسز ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ لوگ الیکشن نہیں کروا پا رہے۔ عمران خان کو اندر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتاتے بھی نہیں کہ جرم کیا ہے، عمران خان کا کیا جرم ہے، پی ٹی آئی کا کیا جرم ہے، پی ٹی آئی کا کیا جرم ہے، کوئی بندہ بتانے والا ہے؟ کوئی بندہ بتانے والا ہے کہ اس کا صرف اس کا یہ جرم ہے جی کہ وہ کسی باہر کے بندے نے کہا ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ کا پریزیڈنٹ، آپ کا پرائم منسٹر نہیں پسند، یہ جرم ہے؟ مجھے آ کے کوئی بندہ کہہ دے کہ تمہارے گھر میں یہ فلانا بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں اس کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، یا میں اس کو باہر نکلنا اس کا بند کر دوں گا، یا اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دوں گا میں۔ یہ جو ہمارے واریئرز ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے یہ لوگ ہیں، یہ پورے پاکستان کے لیے قربانی دے رہی ہیں، اور بدقسمت ہے وہ شخص اس وقت پاکستان کے اندر، ہر وہ شخص اللہ پاک نے اسے جو ہے وہ حقیقت کو تسلیم کرنا چھین لیا ہوا، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جو عمران خان کے ہوتے ہوئے اچھائی اور برائی کا فرق محسوس نہیں کر پا رہا، جو یہ دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ انصاف کدھر جا رہا ہے، حق کیا اور سچ کیا ہے۔ ان تمام لوگوں نے، جو پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ہم اوورسیز پاکستانی ایک ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ we'll be fighting really hard۔ یہ جو بات ہے کہ جی میرے بچوں کا کیا بنے گا، مجھے اپنے بچوں کا نہیں پتا انگلینڈ میں بیٹھ کے ان کا کیا بنے گا۔ آپ یقین کریں، میں ان کو کھانا نہیں کھلا رہا، ان کا رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا زمین پہ میرے لیے، اس جو میری اولاد بنا کے بھیجے گی، ان کا رزق مجھے بھیجا گیا۔ جس وقت میں اکیلا تھا، میں ایک روٹی کھاتا تھا تو میری ریسورسز اتنے تھے،
پہلا بچہ آیا تو اس ریسورسز بڑھ گئے، دوسرا آیا اس سے اور بڑھ گئے، تیسرا آیا اس سے اور بڑھ گئے، چوتھا آیا اس سے اور بڑھ گئے، یعنی میری آمدن بڑھتی گئی بچوں کے آنے سے۔ وہ کی میری سی یا میں وہ لے کے آ رہا ہوں بچوں کے لیے جو میں ان کو دے رہا ہوں؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ میرے راستے دے رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کے راستے دے رہا تو وہ کسی کے بچوں کو کسی کے آپ کے راستے سے، کسی اور کے راستے سے آپ کے بچوں کو بھی دے گا۔ جو یتیم ہوتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ یہ جو آرگومنٹ ہے یہ نہایت ہی بزدلانہ آرگومنٹ ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ آپ کے بچوں کا آپ کچھ نہیں کر رہے، میں اپنے بچوں کا کچھ نہیں کر رہا، میرے بچوں کو اللہ پاک رزق دے رہا ہے، میرے بچوں کو اللہ پاک مجھے وسیلہ بناتا ہے، کبھی میری وائف کو وسیلہ بناتا ہے، کبھی میرے بھائی کو، کبھی بہن کو، کبھی اس کے بہن بھائیوں کو وسیلہ بناتا ہے، ایک دوسرے کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ایک طرح چلتا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ جہاد کا کیوں کہتا کہ جہاد پہ چلے جو؟ اللہ کو نہیں پتا بچے مر جانے سارے پیچھے۔ اگر یہ مر گئے جہاد میں، جو لوگ جا رہے ہیں اگر یہ مارے گئے تو پیچھے آپ کے بچوں کا کون والی وارث ہوگا؟ اللہ کو نہیں پتا۔ اللہ کو نہیں پتا کہ جو یہ جہاد میں جا رہے ہیں انہیں سب نے مر جانا۔ فار ایگزامپل شہید ہو جانا، انہوں نے مرنا نہیں کرنا چاہیے، شہید ہو جائے، جہاد میں جو جائے گا وہ شہید ہوگا۔ جب وہ شہید ہو جائے گا تو کیا اس کے بچے نہیں پلیں گے؟ لیکن ان بچوں کو ایک شہید مل جائے گا۔ آپ جب تک یہ اپنا کانسیپٹ بڑا کلیئر کریں، جہاد جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، چاہے جہاد بالنفس ہے، چاہے برائی کے خلاف جہاد ہے، جہاد ہے۔ اس جہاد کی جد و جہد میں اسٹرگل میں جب کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ جب تک ہم یہ ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہم عمران خان کے لیے مرے، نو، ہم عمران خان کے لیے نہیں کر رہے، نو، ہم اپنے مقصد کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم نے اچھائی اور برائی کے کانسیپٹ کے لیے باہر نکلنا ہے، ہم نے امر بالمعروف نہی منکر کے لیے نکلنا ہے۔ جب ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصود عمران خان کی ذات نہیں ہے، ہمارا مقصود عمران خان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے، اچھائی کا سمبل ہے، بس۔ اس سے زیادہ عمران خان کچھ نہیں ہے۔ ہم نے عمران خان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر اس اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونے سے عمران خان کو آزادی ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، باہر آ کے وہ اسٹرگل کرے گا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں، آپ اچھائی اور برائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا یہاں پہ اس وقت جو ہے ان کا تحریک اس کا مسلم لیگ نون کا جیت جانا، ان کریمنلز کا جیت جانا، یہ جو تھگز آف پاکستان جو ہیں، جو پاکستان کے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، ان تمام کا جیت جانا انصاف کی شکست ہے، یہ حق کی شکست ہے۔ آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا حق کی فتح کے لیے، یہ جہاد کرنا حق کی فتح کے لیے، آپ نے پروٹیسٹ کرنا حق کی فتح کے لیے۔ آپ نے جا کے باہر بندے نہیں مارنے ہیں، آپ نے بندوقیں لے کے جا کے نہیں نکلنا ہے، آپ نے ان کو نہیں مارنا ہے، لیکن اس پروٹیسٹ میں حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آواز بلند کرنی ہے، آپ نے اپنا ہاتھ بلند کرنا، اوپر کرنا ہے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے لیے اس طرح ہاتھ اوپر کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگانا، حق اور سچ کا آپ نے نعرہ لگانا ہے۔ اور یہ جو بچے، ان کے بھی تو بچے ہیں، یہ جن کے میں نے نام شروع میں لیے ہیں، ان کے بچے کوئی نہیں، ان کی فیملیاں کوئی نہیں، یہ سارے بیمار ہیں، یہ ان میں سے بہت سارے بزرگ ہیں۔ ایک کا تو بچہ بھی چلا گیا ہوا، وہ جیل میں کے اندر تھا، میاں فاروق کا۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ آرگومنٹ بڑا ہی فضول آرگومنٹ ہے کہ جی میں چلا گیا تو میرے بچوں کو دیکھے گا۔ اور بھائی جان، آپ کی زندگی ایک منٹ کا نہیں پتا، میری زندگی ایک منٹ نہیں پتا، میرے بچوں کو کون دیکھے گا؟ میرے بچوں کو دیکھے گا پاک پروردگار جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کا رازق بھی وہی ہے۔ ہم رازق نہیں ہیں، میں رازق نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کو روٹی نہیں دے رہا ہوں، میں ایک وسیلہ ہوں، میری اپنی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اس رسپانسبلٹیز میں ایک دنیا کی رسپانسبلٹی ہے، ایک اللہ نے ایک اور دی ہے کہ حق کے پر ساتھ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ۔ اس بات کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے تمام جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے، جن کے میں نے نام نہیں لیے، میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان تمام کی لسٹ مجھے زیادہ سے زیادہ بندوں کی ملے۔ تو وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود دیم، وی ہیو ٹو فائٹ فار دیم۔ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ تمہارے بچوں کا کچھ بھی نہیں بنے گا، تمہارے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بن رہا۔ باہر ان کو قرضہ اٹھا کے باہر بھیج رہے اپنے بچوں کو، اور وہ کشتیوں میں جا کے مر رہے ہیں۔ دیکھیں، اپنے حالات کو ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے ٹھیک کرنا، یہ اسی طرح ٹھیک ہونے ہیں۔ یہ انڈیویجولی اگر ہم بیٹھ کے سوچیں گے تو ہم کچھ نہیں، ہم کلیکٹیولی اجتماعی طور پہ سوچیں گے تو ایک بڑی چیز کریٹ ہوگی۔ ہمیں تمام نہیں کرنا ہے۔ فرسٹ لیڈرشپ ہے جو ہماری، جو اوپر کی لیڈرشپ ہے ساری اندر ہے، اس سے نیچے کی بھی اندر، نیچے کی اب عوام کے ہاتھ میں، آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کروں گا، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، لیکن اپنے دماغوں کو کلیئر کر رہے ہیں۔ جو جس کی ڈیوٹی ہے وہ بندہ وہی ڈیوٹی کے، لیکن دماغ کو کلیئر کریں کہ آپ اچھائی اور برائی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
آپ انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم غلاموں کے غلام ہیں، پہلے ہم ان کے غلام تھے، اب اپنے بندوں کے غلام ہیں. پہلے ہم گوروں کے غلام تھے. تو اس غلامی سے ہم نکلنے کے لیے اپنا مائنڈ بڑا کلیئر کریں. ہم نے جدوجہد کرنی ہے دو چیزوں کے لیے صرف. اس وقت موجودہ حالات میں دو چیزوں کے لیے ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، آواز بلند کرنی ہے: رول آف لا، صاف شفاف الیکشن. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.